آج عاشورہ ہے، حضرت امام حسین کی شہادت کا دن۔ حق اور انصاف کی اس لڑائی میں مولا حسین اور ان کے پریوار کی شہادت ہوئی تھی۔ اس میں یزید سے لڑنے والوں میں ہندوستانی براہمن بھی شامل تھے۔ جی، محرم کے ہر سال شیعہ مسلم تعزیہ اٹھاتے ہیں۔ کیسا لگے گا اگر میں آپ کو بتاؤں کہ میں تمام ان براہمن بھی، جی ہاں، یہ ملک کے پنڈتوں کے تاجیوں کا بھی ملک ہے۔ موہیال براہمن، حسینی پنڈت، حسینی براہمن، جو بھی کہیں آپ انہیں، سچ یہ ہے کہ امام حسین کے لیے جان دینے والوں کی قطار میں یہ حسینی براہمن بھی کھڑے تھے۔ تمام کہانیاں ہیں، جتنا سچ صاف ہے وہ یہ ہے کہ امام حسین کے لیے کربلا میں لڑنے والوں میں یہ براہمن بھی شامل تھے۔ مکہ میں ویاپار کرنے والے پنڈت امام حسین کے بھکت۔ مکہ اس وقت بڑا ویاپار کا کیندر تھا، جہاں ساری دنیا کے لوگ جاتے تھے۔ انہی میں سے ایک تھے سدھ دت، راہب دت یا ویوگ دت بھی کہا جاتا ہے انہیں۔ راہب سدھ دت افغانستان کے بڑے علاقوں پر راج کرتے تھے۔ ایک کہانی یہ ہے کہ انہوں نے اپنے پورے 7 بیٹوں کے ساتھ کربلا میں امام حسین کے لیے قربانی دی اور اس کم ظرف یزید کی فوج سے لڑتے ہوئے مارے گئے۔ اور دوسری کہ سدت کو جب پتہ چلا کہ امام حسین کو یزید کی فوجوں نے گھیر لیا ہے، تب وہ اپنے 7 بیٹوں اور باقی ساتھیوں کو لے کر کربلا کی طرف نکلے، مگر امام حسین کو بچا نہ پائے۔ امام حسین ان کے آنے سے پہلے قتل ہو چکے تھے، مگر انہوں نے ہار نہیں مانی۔ ہتھیارے یزید کی فوج کو بہت دوڑایا، اور جو امام حسین کا سر لے کر نکل بھاگے تھے، آخر کار ان سے مولا حسین کا سر واپس لے لیا اور پوری عزت کے ساتھ دفنایا۔ کہتے ہیں کہ یزید کی فوج نے ایک بار پھر سے گھیر لیا تھا سدت کو کہ امام حسین کا سر واپس لینے کے لیے، مگر وہ جانتا تھا کہ دفن ہوئے تو ہمیشہ کے لیے ایک جگہ بن جائے گی اسے چنوتی دینے والی۔ سدت کے 7 بیٹے تھے۔ اصل کہانی شروع ہی یہاں سے ہوئی تھی۔ سدت کے کوئی اولاد نہ تھی جب انہوں نے امام حسین سے بیٹے کی بھیک مانگی تھی۔ مولا نے انہیں دیکھ کر کہا کہ تمہارے نصیب میں کوئی بیٹا ہے ہی نہیں، اور سدت ان کے پاؤں میں گر پڑے۔ مولا کو رحم آیا اور بولے، جاؤ ایک بیٹا ہوگا۔ مگر بغل میں کھڑے ایک مسلمان نے مولا کو للکارا کہ آپ اللہ کی مرضی کے خلاف جا رہے ہیں، اور مولا حسین نے پہلے تو اس مسلمان کی طرف دیکھا اور پھر تڑپتے ہوئے سدت کو، اور بولے، جاؤ ایک بیٹا اور دیا۔ مسلمان اعتراض کرتا رہا اور مولا بیٹے بانٹتے رہے۔ اس طرح سے سدت کو 7 بیٹے ہوئے۔ جو یزید کی فوج نے کوفہ میں واپس گھیر لیا تو سدت کے پاس جو 7 بیٹے تھے
وہی کام آئی۔ پہلی مانگ پر سدت نے اپنے پہلے بیٹے کا سر کاٹ کر دے دیا۔ یزید کے لوگوں نے کہا یہ حسین نہیں تو دوسرے کا کاٹ کر دے دیا۔ ایسے ہی کرتے ہوئے 7 بیٹوں کے سر دینے کے بعد مولا کے سر کو بچا لیا، پھر اسے دمسکس میں دفنایا۔ مگر یہاں ہار نہیں مانے تھے دت، لڑتے رہے۔ امیر مختار ثقافی کی فوج کے ساتھ مل کر جب تک یزید کے گورنر عبداللہ ابن زیاد کو بھگا نہ دیا کوفہ سے، تب تک لڑتے رہے۔ سدت نے اس کے بعد عرب چھوڑ دیا۔ 7 بیٹوں کی لاش کا بوجھ بڑا نہ تھا، امام حسین کی شہادت کا درد نہیں سنبھال پا رہے تھے۔ امیر مختار نے ہاتھ پاؤں جوڑ کے کچھ کو تو روک لیا، مگر بھوریا دت کے نیترتو میں جو رکے ان کے علاقے کا نام آج بھی دیر ہندیہ ہے، ہندوستان والوں کا ٹھکانہ، اور یہ کوفہ اور عراق میں ہے۔ کہتے ہیں کہ سنیل دت انہی موہیالوں کے ونشج تھے، اور یہ موہیال آج بھی گلے پر چیرا لگاتے ہیں، مولا حسین کی شہادت کو یاد رکھتے ہیں۔ جو بھی ہو ان میں، مگر اتنا تو سچ ہے اور یہ بالکل صاف ہے کہ کوفہ میں آج بھی دیر ہندیہ ہے۔